دوستو آج ذکر ہوگا سن 1950 اور سن 1960 کی دہائی کی بہترین اداکارہ نگہت سلطانہ کا، جو اپنے وقت کی مایہ ناز سپورٹنگ اداکارہ، کریکٹر ایکٹر اور ہیروئن رہی ہیں۔ تو چلیے ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستانی اداکارہ نگہت سلطانہ کا تعلق ایک مسلمان گھرانے سے تھا۔ وہ سن 1935 میں عراق میں پیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام گلزار بیگم تھا اور فلمی نام نگہت سلطانہ تھا۔ ان کے والد کا نام حسن علی تھا۔ ان کا تعلق ایک بنگالی فیملی سے تھا اور وہ فوج میں ملازم تھے، اور ان کی والدہ کا تعلق عراقی کرد فیملی سے تھا۔ نگہت سلطانہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھیں اور شادی کے کافی عرصے بعد پیدا ہوئی تھیں۔ ان کا بچپن عراق میں گزرا اور ابتدائی تعلیم بھی عراق میں حاصل کی۔ جب وہ 14 سال کی تھیں تو ان کے والد صاحب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ گئے اور پاکستان کے شہر کراچی میں رہائش اختیار کی۔ ان کے والد ان کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نگہت سلطانہ ڈاکٹر تو نہ بن سکی، مگر ایک لائق ترین نرس بن کر آرمی ہسپتال میں کچھ عرصے کے لیے ملازمت اختیار کی، مگر اسی دوران ان کے والد صاحب آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو گئے۔ نگہت سلطانہ گھر کی واحد کفیل تھی، یعنی کمانے والی تھی۔ نرس کی نوکری سے گھر چلانا مشکل نظر آ رہا تھا، لہٰذا انہوں نے کوئی دوسرا کام ڈھونڈنا شروع کیا جس سے گھر کے اخراجات کا مسئلہ حل ہو سکے۔ نگہت سلطانہ بڑی خوبصورت اور جاذب نظر خاتون تھی، لہٰذا انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کا انتخاب کیا، جہاں ان کے گھر کے حالات سنور سکتے تھے اور تمام گھریلو مسئلے حل ہو سکتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے لاہور آنے کا فیصلہ کیا اور لاہور میں پاکستان فلم انڈسٹری کے مایہ ناز فلم ڈائریکٹر اسلم ایرانی سے ملاقات کی، اور انٹرویو اور اسکرین ٹیسٹ کے بعد انہوں نے ان کو اپنی نئی فلم تڑپ میں چانس دیا۔ یہ ان کی پہلی اردو فلم تھی۔ یہ فلم سن 1953 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم کی ہیروئن گلشن آرا تھیں اور سیکنڈ ہیروئن اداکارہ شمی تھی، جو اداکار لالا سدھیر کی بیوی بھی تھی اور مشہور اداکار سلمیٰ ممتاز کی چھوٹی بہن تھیں، اور ہیرو اداکار لالا سدھیر تھے۔ اس فلم میں ان کا چھوٹا سا رول تھا۔ فلم ڈائریکٹر اسلم ایرانی کی بھی یہ پہلی فلم تھی، مگر فلم ناکام رہی۔ ان کی دوسری فلم ہدایت کار انور کمال پاشا کی فلم رات کی بات تھی، جو سن 1954 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم کی ہیروئن اداکارہ صبیہ خانم تھیں اور ہیرو اداکار سنتوش کمار تھے۔ اس فلم میں بھی ان کا رول سپورٹنگ اداکارہ کا تھا۔ یہ فلم بھی فلاپ رہی۔ نگہت سلطانہ اپنی دونوں فلموں کی ناکامی کے بعد مایوس ہو کر کراچی واپس چلی گئیں، مگر کراچی میں اداکار فلم ساز فضلانی نے ان کے اندر چھپی ہوئی اداکارہ کو بھانپ لیا اور ان کو سندھی فلم کی آفر کی، جسے انہوں نے قبول کر لیا۔ فلم سن 1956 میں عمر ماروی کے نام سے ریلیز ہوئی۔ یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی اور اس کی تکمیل کراچی میں ہی ہوئی تھی۔ فلم نے زبردست کامیابی حاصل کی۔ اس فلم میں ان کو ہیروئن کا رول دیا گیا تھا اور یہ ان کی بطور ہیروئن پہلی فلم تھی۔ اس فلم میں ان کے ساتھ ہیرو کا رول اس فلم کے فلم ساز فضلانی نے ادا کیا تھا، اور اس فلم کے ہدایت کار شیخ حسن تھے۔ شیخ حسن نے بھی اس فلم میں کام کیا تھا۔ اس فلم کو پاکستان کی پہلی سندھی فلم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس فلم کو سن 1963 میں اردو زبان میں ڈب کر کے ماروی کے نام سے ریلیز کیا گیا تھا۔ انہوں نے تقریباً 5 فلموں میں بطور ہیروئن کام کیا، باقی تمام فلموں میں سیکنڈ ہیروئن یا سپورٹنگ رول یا کریکٹر ایکٹر رول کیے ہیں۔ جن فلموں میں بطور ہیروئن کام کیا ان کے نام ہے عمر ماروی سندھی فلم سن 1956، سسی پنو سندھی فلم سن 1958، لکھپتی سن 1958، بامبے والا سن 1961، پیار نہ کر نادان سن 1964 شامل ہیں۔ نگہت سلطانہ نے اپنے فلمی سفر میں
جو سن 1953 سے شروع ہوا اور سن 1983 میں ختم ہوا، تقریباً 30 سال پر مشتمل ہے۔ اس دوران انہوں نے تقریباً 55 اردو، پنجابی اور سندھی فلموں میں کام کیا، جن میں 5 فلمیں کلر تھیں اور 50 فلمیں بلیک اینڈ وائٹ تھیں، اور 2 سندھی فلموں کے علاوہ باقی تمام فلمیں لاہور میں بنائی گئی تھیں۔ 2 فلمیں کراچی میں بنائی گئی تھیں۔ ان کی پہلی فلم ایک اردو فلم تڑپ تھی جو سن 1953 میں ریلیز ہوئی تھی، اور آخری فلم بھی اردو فلم کبھی الوداع نہ کہنا تھی جو سن 1983 میں ریلیز ہوئی تھی۔ نگہت سلطانہ دراز قد، خوبصورت اور دلکش خاتون تھی۔ فلم انڈسٹری میں بطور ہیروئن تو کامیاب نہ ہو سکی، مگر ان کا فلمی حلقوں میں ایک گنی اداکارہ کے طور پر نام لیا جاتا تھا اور فلم انڈسٹری میں ان کی ایک پہچان تھی۔ انہوں نے ہیروئن کے علاوہ بھی بہت سارے کریکٹر ایکٹر رول بھی کیے ہیں۔ ایک اچھی عورت، ایک گھر کو اجاڑنے والی عورت، ایک ماڈرن عورت کے رول بھی کیے ہیں۔ ان کی مشہور فلم سسرال جو سن 1962 میں ریلیز ہوئی تھی میں ان کا رول بہت یادگار تھا۔ اس فلم میں ان پر فلمایا ہوا گانا جو نور جہاں نے گایا تھا، بول تھے، جا اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کے سو جا جا۔ اور اسی فلم میں مہندی حسن کا پہلا سپر ہٹ گانا بھی شامل تھا جس کے بول تھے، جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بھلایا نہیں، جس نے میرے دل کو درد دیا۔ اور اس فلم کے ہدایت کار ریاض شاہد تھے۔ ریاض شاہد کی بھی یہ پہلی فلم تھی۔ سن 1957 میں ریلیز ہونے والی فلم آس پاس میں بھی ان کا کام بہت یادگار تھا۔ ان کی یادگار فلموں میں عمر ماروی سن 1956، چند ماہی سن 1956، ٹھنڈی سڑک سن 1957، نوراں سن 1957، 7 لاکھ سن 1957، نیند میوزیکل فلم بڑی زبردست فلم سن 1959، سسرال سن 1962، آشیانہ سن 1964، چنگاری سن 1964، پانی سن 1964، دل کے ٹکڑے سن 1965، دل میرا دھڑکن تیری سن 1968، سائیکا سن 1968، پنج دریا سن 1968، سالگرہ سن 1969 اور افسانہ زندگی کا سن 1972 شامل ہیں۔ نگہت سلطانہ کی شادی پاکستان فلم انڈسٹری کے مایہ ناز فلم ڈائریکٹر حسن طارق سے غالباً سن 1959-60 میں ہوئی تھی، جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو بہت اچھی فلمیں دیں جیسے دیور بھابھی، بہن بھائی، انجمن، تہذیب، بہارو پھول برساؤ، امراؤ جان ادا اور سنگ دل جیسی سپر ہٹ فلمیں بنائیں۔ نگہت سلطانہ کی ملاقات پاکستانی اردو فلم 7 لاکھ سن 1957 کے سیٹ پر فلم ڈائریکٹر حسن طارق سے ہوئی تھی۔ وہ اس فلم کے اس وقت اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے۔ بعد میں وہ ایک کامیاب فلم ڈائریکٹر بنے اور اردو فلم نیند سن 1959 کی تکمیل کے بعد دونوں نے شادی کر لی تھی۔ اس شادی سے ان دونوں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام سبوہی رکھا گیا تھا۔ بعد میں انہوں نے بھی چند پاکستانی فلموں میں کام کیا۔ ان کی پہلی فلم آئینہ تھی جو سن 1966 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں وہ اپنے اصلی نام سبوہی کے نام سے پیش ہوئی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر شباب کرانوی تھے اور ہیرو اداکار محمد علی اور ہیروئن اداکارہ دیبا تھی۔ ان کا انتقال جوانی میں ہی ہو گیا تھا۔ نگہت سلطانہ سبوہی کو اپنی چھوٹی بہن کہا کرتی تھی، بیٹی نہیں مانتی تھی۔ بہرحال نگہت سلطانہ ایک اچھی اداکارہ تھی اور ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ نگہت سلطانہ کا انتقال 16 دسمبر سن 2002 میں 67 برس کی عمر میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں ہوا تھا۔
اور وہیں پر سپرد خاک کیا گیا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔